جس گھر میں بچپن بیتا وہ باپ کا گھر کہلایا، جس گھر میں بیاہ کی آئی وہ شوہر کا گھر کہلایا، ہر دکھ جاؤ سہی جہاں وہ آج بیٹے کا گھر کہلایا۔ ساری عمر گزر گئی اپنے ان گھروں کو سنوارنے میں، آج پتہ چلا میرا تو کوئی گھر تھا ہی نہیں۔ جس گھر کے بڑے اپنا درست کردار ادا نہ کریں وہ گھر بکھر جایا کرتے ہیں۔ بڑے ہی جب گھر گھریلو قسم کی سیاست میں پڑ جائے تو بچوں کے ذہن بھی تحریبی ہو جاتے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک کتاب لکھوں جس کا عنوان عورت ہو، میں اس کا صبر لکھوں، اس کا کرم بھی لکھوں، میں اس کی آہ بھی لکھوں، اس پر واہ بھی لکھوں، اس کی ذات پر اٹھتے وہ الفاظ بھی لکھوں جسے سن کر وہ کبھی رو دیتی ہے اور کبھی چپ چاپ سہ جاتی ہے۔ تم ہو، میں ہوں اور نکاح ہو، ایک نعمت ہو اور ایک رحمت ہو۔ داماد بیٹیوں سے زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں جب بیٹیاں کلکلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو قدردار شوہر دے، آمین ثم آمین۔ عورت ماں ہو تو احترام کیجیے، بیوی ہو تو عزت کیجیے، بہن ہو تو شفقت کیجیے، اور اگر بیٹی ہو تو پاہر کیجیے۔ یہ نصیب کے کھیل ہے، کس کی کہاں شادی ہوگی، کون کس کے نکاح میں ہوگا، محبت ہو جاتی ہے، یہ فطری عمل ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی کے ساتھ محبت کے رشتے میں منسلک ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نصیب بھی اس کے ساتھ ہو۔ نصیب کے کھیل کبھی الٹے بھی ہو جایا کرتے ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے وہ کسی اور کے نصیب میں منسلک ہو جاتے ہیں۔ جن سے محبت کرتے ہو ان کو اللہ کے ساتھ جوڑ دو تاکہ ہمیشہ ساتھ رہو، یہاں بھی اور اس جہان بھی۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، وہ ہمیشہ پہیلیوں میں بات کرتی رہی ہے، لیکن جب اسے صبر آ جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام اس کے دل میں دوبارہ جگہ بنا لینا ہے۔ میں اٹھاتا ہوں ناز اس کے، مجھے پتا ہے وہ ضدی ہے۔ وقت پڑنے پر بیوی کی خدمت کرنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دنیا کی کوئی شے بھی مرد کے دل و دماغ کو پرسکون نہیں کر سکتی سوائے اس کے من پسند عورت کے۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے جو شے آنسوں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ زینت نہیں بن سکتی، خواہ وہ محبت ہو، عداوت ہو، توجہ، لمحہ یا پھر کوئی انسان۔ تمہارے بعد اگر کسی اور سے محبت ہوگی تو لڑکا ہمارا بیٹا ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، شادی کیجیے، طلاق نہ دیجیے، کیونکہ طلاق واقع ہونے سے عرش الہی کام جاتا ہے۔ ہمیشہ اس شخص کو چنا کرے جو آپ کو عزت دے گا، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہے۔ خوش نصیبی تو یہ ہے کہ تم کسی کی زندگی میں شامل ہو کر اس کا فخر، اس کا غرور بن سکو۔ گرل فرینڈ تو کمزور لوگوں کی ہوتی ہے، اصل مرد تو نکاح کرتے ہیں۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرا ہاتھ تھامو اور کہو کہ آؤ نماز پڑھتے ہیں، مجھے سمجھاؤ کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام۔ مجھے قرآن مجید پکڑا اور کہو کہ آؤ مل کر ہم اسے پڑھتے ہیں، مجھے نیند سے اٹھاؤ اور کہو کہ تم اپنی نماز قضا مت کرو، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں میری مدد کرو اور جنت کے بارے میں مجھ سے باتیں کرو، مجھے نصیحت کرو کہ میں آخرت کی تیاری کیسے کروں، اور سب سے اہم یہ کہ میرا نام اپنی دعا میں لیتے رہو، چاہے دعا کے آخر میں ہو کیوں نہ ہو، کیونکہ مجھے جنت کی راہ پہ اپنے ساتھ لے کر چلو۔ فرض کرو تم میرے ہو اور فرض کبھی چھوڑے نہیں جاتے۔ نماز میں فرق، مرد اور عورت کی نماز میں بس اتنا فرق ہے، اگر مرد پڑھتا ہے تو صرف مرد پڑھتا ہے، اگر عورت پڑھتی ہے تو پورا گھر پڑھتا ہے۔ لڑکیوں کو آزاد ضرور ہونا چاہیے، انہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ضرور ہونا چاہیے، لیکن پاؤں میں جوتے تربیت کے پہنے، اسلامی اقتدار، ادب، تمیز، اچھے برے صحیح غلط کی پہچان رکھنی چاہیے۔ صرف دنیاوی تعلیم اور پیشن میں آگے بڑھ جانا تربیت نہیں کہلاتا۔ اگر بیوی شوہر کے رزق کے لیے دعا کرے تو اللہ پاک بہت جلد اس کی دعا سن لیتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ سوگڑ شوہر 7 ساسوں کے برابر ہوتے ہیں۔ ایک بیٹی، ایک بیوی اور ایک بہن کو اپنے باپ، اپنے شوہر، اپنے بھائی سے محبت کی ضرورت ہوتی ہے، دولت کی نہیں۔ انسان نہ فرشتہ نہ شیطان، لیکن اپنے اعمال کے ذریعے فرشتے سے بہتر اور شیطان سے بدتر ہو سکتا ہے۔ جو آسمان سے طے ہے وہ تہا دل سے قبول ہے۔ عورت روتی ہے تو منہ پہ ہاتھ دیتی ہے، مرد روتا ہے تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ یہ قدرت بتاتی ہے۔ عورت کے سب سے زیادہ گناہ اس کے زبان کی وجہ سے اور مرد کی آنکھوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اکثر شوہر دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بیوی کو سب کے سامنے ڈانٹ دیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ ایک اچھا بیٹا، ایک اچھا بھائی تو بن سکتے ہیں، لیکن
ایک اچھا شوہر کبھی نہیں بن پائیں گے۔ وہ بولا میں مریض ہوں، مجھے صحتیابی کے لیے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ بولے کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ کہنے لگا دیکھو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسی سے محبت کر بیٹھنا ایک مرض ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ اس سے نکاح کر لو۔ کوشش کریں آپ کی بیوی کو اپنے حقوق لینے کے لیے نند اور دیوروں کے بیاہے جانے اور ساس کے مر جانے کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ بے پردہ عورت کیا جانے پردہ کرنے والی اسلام کی شہزادیوں کا حسن و جمال۔ پردہ کرنے سے دلہن اور بھی زیادہ دلکش لگتی ہے، اور دلہن کی بہنوں اور سہیلیوں کو بھی شادی پردے میں ہی اٹینڈ کرنی چاہیے۔ جس طرح دلہے کے حسن کو چھپایا ہوتا ہے کہ صرف دلہا ہی اس کو حور کو دیکھے، اسی طرح دلہے کی بھی نظر کی حفاظت کے لیے باقیوں کو بھی پردے میں اٹینڈ کرنی چاہیے شادی۔ مجھے ایک باوقار مرد پسند ہے جو اپنے دل ہتھیلی پہ لے کے نہ گھومتا ہو، جو ہر دوسری تیسری کو یہ نہ کہتا ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، باقی تمہاری مرضی۔ وہ جو خوش مزاجی ہو، پختہ کردار رکھتا ہو، نہریلا بھی ہو، تھوڑا اور غصے والا بھی ہو، جو سامنے والوں کو اس کے اوقات میں رکھنا جانتا ہو۔ مجھے پسند ہے ایسا مرد جو چاہے پیسہ دھن و دولت نہ رکھتا ہو لیکن اپنی محبت سے، پیار سے، خلوص سے میری ہر آسائش پوری کر دے، جو ہر روز میرے بازو پہ سر رکھ کر اپنے پورے دن کی روایات سنائے، جو باورچی خانے میں میرے ساتھ میرا ہاتھ بٹائے، میرے ساتھ کتابیں پڑھے، سمندر چلے، سیب اکٹھے کرے، میرے ساتھ پہاڑوں کو سر کرے، ابشاروں کے نیچے وادیوں میں وہ میرا ہم سفر ہو۔ مجھے پسند ہے ایسا مرد جو صرف اور صرف میرا ہو۔ مجھے تو ایسا ہم سفر چاہیے جو مجھے زبردستی فرض نماز کے لیے اٹھائے۔ ہم سفر وہ ہو جب مشکلیں ٹوٹ پڑے، آزمائشیں سا ہو تو ہاتھ پکڑ لے اور کہہ دے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ زندگی جنت ہوتی ہے اگر ہم سفر نیک ہو اور ایک دوسرے کو سمجھنے والا ہو، زندگی ہی جنت بن جاتی ہے اگر نصیب دونوں کا اچھا مل جائے۔ یہ تھی ہماری آج کے کچھ اقوال جو میں نے آپ لوگ کو سنائی۔ اگر اس میں سے کوئی بھی اقوال پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔